شور بہت زیادہ تھا، اس لیے چاروں طرف شاہراہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، تلواریں لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے۔ نقیب آگے آگے ندا دے رہے تھے، زرین کمر غلام ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، اس لیے کہ خدا بند مملکت کی سواری آنے والی تھی۔ خدا بند ان کا جب آتا تو وہ سجدوں میں گر جاتے تھے، اور اگر کوئی سجدہ نہ کرتا تو اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے۔ یہ عراق کا دارالحکومت بابل تھا، اور سواری جس کی آ رہی تھی وہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ نمرود تھا، اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا شاہراہ سے گزر کر اپنے محل کی جانب جا رہا تھا۔ محل تھا کہ بلند و بالا دیواریں کسی عظیم الشان قلعے کی یاد دلاتی تھی۔ ایسے میں شور ہوا، باجے بجنے لگے، اور نمرود کی سواری قریب آ گئی۔ تمام لوگ سجدہ ریز ہو گئے اور خدا خدا کہہ کر آوازیں دینے لگے۔ جو لوگ اکڑے کھڑے تھے ان کے سر قلم کر دیے گئے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ نمرود تھا۔ بات ہے آج سے 5000 برس پہلے کی۔ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا ان باتوں کا، لیکن آج سے کچھ برس پہلے عراق کی اس سرزمین نینوا پر ایک یہودی امریکن ہیملیٹ نے کھدائی کروا کے بتایا کہ بابل و نینوا کی تہذیب یہاں دفن ہے۔ جس طرح آپ کے ملک میں جدارو موہنجودارو اور ہڑپا کی کھدائیاں ہوئیں اور قدیم تہذیبیں برآمد ہوئی، اسی طرح وہاں بھی ہیملیٹ نے کھدائی کر کے وہاں سے ایک شہر کو برآمد کیا جو نمرود کا دارالحکومت تھا۔ 100 سال لگ گئے اس زبان کو پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ کلدانی زبان جو عراق کی سب سے قدیم زبان تھی، 100 سال کے بعد ان پتھروں کو پڑھا گیا۔ ان پتھروں سے جو نتیجہ برآمد ہوا ان سب کو جمع کر کے ہیملیٹ نے ایک کتاب لکھی، دا ہسٹری آف بابل و نینوا۔ اس نے کتاب کا پہلا چیپٹر جو لکھا وہ یہ لکھا کہ جب اس شہر کی کھدائی ہوئی تو 7 قبریں ایسی تھیں کہ جن قبروں پر پتھر لگا تھا، اور اس ایک قبر پر یہ پتھر میں لکھا ہوا تھا کلدانیہ زبان میں کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم تم سے انصاف طلب کرتے ہیں۔ ہم نمرود کے معمار تھے اور عمارتیں بناتے تھے۔ 4 نجومی ہمارے ساتھ تھے جو قسمت کی خبر دیا کرتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہم سے نمرود نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسا قصر تعمیر کرو جس میں بلند و بالا 3 مینار بنائے جائیں۔ ہم نے اس عمارت کو بہت محنت سے بنایا تھا، لیکن جس دن نمرود کو اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آنا تھا، جب ہم سب نمرود کے ساتھ پہنچے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 3 میناروں کے بجائے 5 مینار بنے ہوئے۔ حکم دیا نمرود نے کہ جب 3 مینار کہے تھے تو 5 کیوں بنے؟ ہم سب رات بھر تہخانے میں بیٹھ کر سوچتے رہے کہ یہ کیا ہوا۔ عمارت دوبارہ گرا دی گئی اور پھر سے تعمیر ہوئی، اور ہم نے 3 بڑے بڑے مینار تعمیر کیے، لیکن جب نمرود اسے دیکھنے آیا تو پھر وہی 5 مینار تھے۔ اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ ان نجومیوں کو اور ان 3 انجینئروں کو ہاتھ پیر قطع کر کے زندہ گاڑ دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے حکم کی سرتاری کی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اس کا راز کیا تھا، اور راز ہم کو نجومیوں نے بتایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آج سے 5000 برس کے بعد اسی سرزمین عراق و عرب میں 5 ہستیاں ایسی آئیں گی جن سے اللہ کا مذہب پوری کائنات میں پھیل جائے گا۔ یہ 5 مینار پنجتن کے نام کے ہیں، تو انہوں نے آخری سطر لکھی تھی جو آپ کے نام ہے۔ ڈاکٹر ہیملیٹ لکھتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا تھا، اے پنجتن کے چاہنے والوں، یہ بتانا کہ ہماری خطا کیا تھی۔
جس رات تمہیں قتل کیا گیا قصر نمرود پر وہ زرد رنگ کا پرچم جو کافی طویل اور عریض تھا، جس پر عقاب کی تصویر لگی تھی، رات آدھی گزر چکی تھی کہ محل سے چیخنے کی آوازیں آئیں، دربانوں سپاہی دوڑنے لگے اور خاص خوابگاہ نمرود میں پہنچے اور آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم کو پہرے پر رکھا گیا ہے، لیکن تم کس طرح پہرے دیتے ہو کہ ابھی ابھی ہماری خوابگاہ میں ایک جوان داخل ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس لیے کہ خدا تو نہیں ہے، خدا وہ ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب وہ آیا اور اس کی آنکھوں کو ہم نے دیکھا اور سامنے اس کا جلال دیکھا تو اس کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ 14 ہستیاں اس کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ کیسے ہمارے محل میں سب داخل ہوئے؟ نجومیوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، اس خاک کی تعبیر کیا ہے؟ ذائچے بنائے گئے، لکیریں کھینچی گئیں، آسمان و زمین کے قلابے ملا دیے گئے۔ نجومیوں کو ڈر تھا کہ ہماری جان نہ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے فن کو یکجا کر کے ایک بار کا خداوند، بات یہ ہے اگر ہمیں معاف رکھا جائے تو تیرے دارالحکومت میں آج سے 10 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کا نام ابراہیم ہوگا، وہی تیرے خواب میں آیا تھا اور وہ 14 ہستیاں اس کی نسل میں آئیں گی، وہ 14 ابراہیم کی مدد کر رہی ہیں اور تیرا تختہ الٹ جائے گا جب ابراہیم آ جائے۔ ایک بار حکم دیا نمرود نے عورت اور مرد الگ الگ کر دیے جائیں، دارالحکومت میں جو بچہ ہو اس کا گلا کاٹ دیا جائے، مردوں کو الگ بسایا جائے، عورتوں کو الگ بسایا جائے۔ لیکن یہ ساری کوششوں کے باوجود 10 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ایک بار وہ پرچم نمرود کا چاک ہو کر زمین پر گرا، قصر کانپنے لگا۔ نجومیوں کو پھر بلایا گیا اور ایک بار نجومیوں نے ذائچہ دیکھ کر کہا جس کا خطرہ تھا وہی ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ بچہ آ چکا، کہ اسے تلاش کیا جائے۔ یہاں نجومی سر جوڑے بیٹھے تھے، نمرود ہراساں تھا اور اسی دارالحکومت میں شہر سے باہر ایک پہاڑی چٹان کے نیچے ایک خوبصورت جوان بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی زوجہ بیٹھی تھی۔ یہ جوان رخ تھا اور زوجہ مثلی تھی اور ان دونوں کے گود میں بچہ مسکرا رہا تھا اور مثلی سے کہہ رہے تھے تارو اس بچے کی پیشانی تم نے دیکھی؟ آؤ مثلی میں تم کو صحیفہ ادریس کا ایک ورق سناتا ہوں۔ اور ایک بار انہوں نے صحیفہ ادریس کی تلاوت شروع کی اور پڑھنا شروع کیا کہ ابراہیم جس سے اللہ کا مذہب شروع ہوگا، ادریس کے صحیفے میں وہی اتری ہوئی تھی اور وہ سنا رہے تھے اپنی زوجہ کو اور بتاتے جا رہے تھے کہ اس کا دین بڑھتا جائے گا یہاں تک اس کی نسل میں محمد آئے گا اور محمد کو اللہ ایک بیٹی فاطمہ عطا کرے گا، اس سے تو بچے حسن اور حسین پیدا ہوں گے، یہ علی کے بیٹے ہوں گے اور قیامت تک دین انہی 5 سے چلے گا۔ ذرا اس بچے کی پیشانی کی چمک کو تو دیکھو۔ نمرود بہت ظالم تھا، نمرود بہت ظالم تھا، ابراہیم سے بچ رہا تھا، لیکن ابراہیم اسی پہ دارالحکومت میں جوان ہوئے اور نمرود کی ہیکل میں داخل ہو کر 16 برس کی عمر میں سارے بتوں کو توڑ، ان کا سالانہ میلہ شہر خالی ہو جاتا۔ اس دن کا انتخاب ابراہیم نے کیا تھا بتوں کو توڑنے کے لیے، ایک بت چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، اسے نہیں توڑا، اور وہ ہتھوڑا جس سے بتوں کو توڑا تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا اور بھاگے نہیں، وہیں ٹہلتے رہے۔ جب سب اپنے میلے سے واپس آئے تو بت چکنا چور تھے، ٹوٹے پڑے تھے۔ سب نے کہا یہ وہی جوان ہے جو سڑک پر بتوں کے پیر میں رسی باندھ کر کھینچتا رہا ہے، اسی نے ہمارے بت توڑے ہیں، اس کو لاؤ۔ ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا سب نے یہ بت تم نے توڑے ہیں؟ کہیں اس نے توڑے، جس کے پاس توڑنے کا ہتھیار ہے اس نے توڑے، یہ بڑا والا بت جو ہے اس نے توڑے۔ سب نے کہا یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، یہ کیسے بت توڑ سکتا ہے؟ کہ جو ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جو بے جان ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کو خدا کیوں کہتے ہو؟ اب ابراہیم کی پوری زندگی
قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، پوری عمر گزری ہے مناظروں میں. ہم سے کہا جاتا ہے مناظرہ نہ پڑھا کرو، دل آزادی ہوتی ہے. نمرود سے کہا گیا اس کی سزا کا اعلان کرو. نمرود نے دربار میں بیٹھ کر فیصلہ کیا اور کہا اس کو آگ میں جلا دو. اس نے معبد کی ہیکل کے بتوں کی توہین کی ہے، اس لیے اس کو آگ میں جلا دو. آگ روشن کرو، اس کے بچنے کی امید نہ ہو، آگ میں اس کو چھوڑ دو، اس کو پھینک دو. آگ جلائی گئی. پورے شہر نے منت مانی کہ ہمارا یہ کام ہوگا تو 1 من لکڑی چڑھائیں گے. آگ جلتی رہی، اتنی بلند ہوئی، شعلے اتنے اٹھے کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو جل جاتا تھا، آگ میں گر جاتا تھا. جب آگ دہک اٹھی تو ایک بار حکم دیا نمرود نے اپنے قصر کے پام پر آ کر کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. لیکن پریشانی یہ تھی کہ آنچ اتنی تیز تھی، شعلے زبانیں اتنے تیز تھے کہ جو قریب جاتا جھلس جاتا. تو وہ آیا جو آ کے مشورے دیتا تھا، بھیس بدل کے آتا تھا، بھیس بدل کے آتا تھا. کہا منجنیق بنا لو، جیسے ہنڈولا ہوتا ہے جھولا جھلانے والا کا وہ بنا لو، اس میں بٹھا کے اسے تیز گھما کے آگ کی طرف پھینکو، تمہیں جانا نہیں پڑے گا. ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا کر گھمایا گیا اور پھر طاقت کے ساتھ آگ کی طرف پھینکا گیا. ادھر ابراہیم فضا میں آئے، ادھر جبریل نے اللہ سے کہا میں جاؤں؟ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، کہ اگر حسرت ہے دل میں تو جاؤ. جبریل نے کہا تھا ان کا ارمان تھا، وہ اللہ کے دوست کو بچانا چاہتے تھے. اللہ نے کہا جاؤ. فضا میں تیز آئے جبریل پرواز کرتے ہوئے اور فضا میں ابھی تھے ابراہیم. کیا کہ سلام کیا کہ یا نبی اللہ مدد درکار ہے. کہاں درکار ہے؟ مگر تم سے نہیں. مدد درکار ہے مگر تم سے نہیں. ابراہیم سے بڑا نبی کوئی نہیں. اگر ہے تو سرکار شیخ الانبیاء افضل ترین ہیں. تمام 1,24,000 انبیاء سے سوا ہمارے سرکار کے ہر نبی سے ابراہیم افضل. اگر کوئی بات کر دے تو سنت ابراہیمی بنتی ہے. اگر جبریل سے مدد لے لیتے تو امت قیامت تک کہتی یا جبریل یا جبریل. کیا آپ پوچھتے مہدی کیوں نہیں آتے؟ مہدی کیوں نہیں آتے؟ مہدی جب آئیں گے جب انسان اپنی ترقیوں میں خود آگ لگا لے گا. آگ تو لگاؤ. نمرود نے آگ جلائی اور ابراہیم آئے. جب دنیا آگ بنے گی فخر ابراہیم آ جائے. ہے اس لیے کہ ابراہیم آگ میں چلے جیسے ہی قدم آگ پر پہنچے تھے کہ وہ شعلے پھول بنے، چنگاریاں کلیاں بنی، چٹکتا ہوا ایک گلستان کھلا اور اس گلستان میں ایک تخت تھا. تخت پہ ابراہیم تھے. اب جو نمرود نے دیکھا آگ نہیں تھی، باغ تھا، باغ میں ابراہیم تھے. ابراہیم تخت پہ بیٹھے، پہلو میں ایک جوان مسکرا رہا تھا. پوچھا گیا یہ کون؟ کہا ابراہیم کو بچانے کیوں آئے؟ اللہ بچا لیتا. آپ کیوں آئے؟ تو علی جواب دیں گے تمہیں نہیں معلوم. جب وہ آگ سے بچ گئے تو آیت کیا آئی؟ اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ. ابراہیم شیعہ تھا. اور نمرود نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو جا. خدا تو نہیں ہے، میرا خدا. کہ تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم نے کہا میرا خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. نمرود کے پہلو میں ایک دوست بیٹھا تھا، اسے بوسا مارا، وہ مر گیا. ایک قید خانے میں تھا جسے پھانسی کا حکم تھا، اسے آزاد کیا. کہ اس کو موت دی میں نے، اس کو زندگی دی، خود میں ہوں.
یاد رکھیے گا مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں دلیلیں دونوں طرف سے برابر کی چلے، لیکن جب بڑی دلیل آ جائے تو اپوزیشن جب خاموش ہو جائے تو فتح ہوتی ہے، پھر دلیل کا جواب نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے مناظرہ جیت لیا نمرود سے، مناظرہ تھا توحید پر، سارے مناظرے توحید پر ہوتے ہیں۔ نہ ہم خلافت علی پہ لڑ رہے ہیں، نہ فتح پہ لڑ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو تو صحیح اللہ کو مانو۔ دلیل قائم کی ابراہیم نے کہ ہمارا رب مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ کہتے یہ سن کر نمرود کی بات، ابراہیم کی بات سن کر نمرود بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ مناظرے کی فتح یہ ہے کہ دشمن بغلیں جھانکنے لگے، گھبرا جائے اور جواب نہ ہو۔ کہنے کو ابراہیم کہہ گئے، بات قرآن میں محفوظ ہو گئی، توریت میں محفوظ ہو گئی، انجیل میں محفوظ ہو گئی۔ 5000 برس گزر گئے، علی کا سر محمد کے زانوں پر تھا۔ کالی نماز کا آپ پر وحی آ رہی تھی، کیا آپ کے سر کو زمین پہ رکھ دیتا؟ کہاں سمجھے آپ؟ آفتاب اگر ڈوب رہا ہے تو ڈوبے، محمد کا سر آفتاب سے بلند ہے۔ میں کیسے آپ کے سر کو زانوں سے ہٹاتا؟ تو محمد کو کہنا چاہیے تھا علی میں ابھی آفتاب کو بلاتا ہوں، بلکہ یہ کہا علی اٹھو اور آفتاب سے کہو واپس